صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بارك ديگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل أعوذ فرجهم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. I've been asked to recite in English, and I would ask kids to come and sit right before me so I can see where they are and they're not playing around with their gadgets. Please recite Allah salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. 5 minutes or 6 minutes in English, that's all I have. And then the rest of the Masajid is going to be in Urdu. I've been told that, they want the Masajid to be in Urdu. So I don't know if you'll be able to understand Urdu completely, the Masajid and everything. You do. Guys that I see here understand Urdu. Anyway. So who is Mawla Abbas? Mawla Abbas alayhi salam is the son of Ali ibn Abi Talib, Madinatul Ilm, Ya'subuddin. He is the son of Ali from one side, and on the other side he is the son of Bibi Baneen. It is said that Abul Fazl Abbas is the result of the du'as of Amir al-Mu'mineen alayhi salam that he used to do every single night during the namaz al-tahajjud. To wake up in the middle of the night, he would never sleep, he would always be praying, by the way. And he would pray for a son to be given to him, who would be so brave that he would one day defend Imam Hussain alayhi salam in the lands of Karbala. And so it was Abbas alayhi salam. And Baqir, look at me when I'm speaking to you. Don't talk to each other, I'm here for you. Who's Baneen? I'm delivering a speech so I can. Baneen means, and very good, mashallah. Jesus said Allah salawat for oxygen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kids like you make me proud. So who's Baneen? Bibi Baneen, I'll just give you one because I don't have enough time. If you go to Karbala, it's really something, the thing that I'm going to tell you is really popular amongst the people who live in Karbala. You know what it is? If you're stuck, if you have an issue or something, just recite one Fatiha and gift it to Bibi Baneen. And it'll be solved. And I've seen this with my own eyes. During the times of Al-Qaeda, when Al-Qaeda had, advanced right inside, they penetrated, inside the borders of Iraq. And they were moving forward. So the Shias were fighting against these terrorists that made these roads that lead up to Samara, especially the Shia areas that lead to the harams of Amir al-Mu'mineen alayhi salam and Karbala, and all of these places, all of these roads were made secure. How? They used to have people at checkposts, people standing right after about every single mile, literally. So if you were traveling from Karbala to Najaf, or from Najaf to Karbala, there used to be like tons and loads of these checkposts. I don't know if any of you have seen it those days. I have. So it was impossible to go from one point to another if you didn't have the right documents, travel documents in your hands. And what happens is, we were about maybe 10 people. It's already 9 minutes. So we're about 10 people traveling from Karbala to Najaf. And suddenly I realized that we had left all of our passports in the hotel of Karbala. And we are in the middle of Karbala and Samara. We're traveling to Samara. Samara, all around Samara there were people from different countries and were terrorists.
and everything. But these people wanted to make sure, the Shias wanted to make sure that no terrorist penetrates and comes on these roads. So they used to check your documents. And now here we are, we don't have any passport, nothing of that sort. So the driver was from Karbala. He says, I said, let's go back to Karbala. We can't go. So he goes, no, nothing to worry about. You don't have the passports, right? So just gift one Surah Fatiha to the mother of Abul Fazl Abbas, Ummul Baneen. And we will go and we'll come back. And you know, if the driver was caught with, you know, he has these kind of people in his car who don't have the right travel documents, his license will be cancelled, he'll go to jail, he'll end up in jail. And he's just relaxed and he's like, okay, no problem, just recite one Fatiha for a Bibi Ummul Baneen and it's not an issue. And I said, look, we've got the travel document, but you're going to spend the whole night in the jail, maybe a few nights in the jail. And you're not bothered? He said, I'm not bothered. Just do it. Just tell the others also. Just recite one Fatiha and gift it to a Bibi Ummul Baneen. That's what we did. And believe it or not, you know what these people used to do? They literally used to stop your vehicle, offload you from that car, and search you, body search. Take your documents, check them, I don't know, 100 times, and then return these documents to you. And this used to happen on each and every check post. And there was just not one check post, there were loads of them, I said. And especially the ones that were, you know, you had to wait for maybe 1 hour or 2 hours until they will let you go and they will clear you. They would not clear you for an hour. There are certain check posts like these. What happens? We recite and we go in each and every check post that we went. He stopped the car and said, look, they're going to tell us there's not an issue. Go ahead. Each and every check post that he stopped, these guys come to us and they say, well, go. Ya Allah, pray for us. Pray for us. Go. So this is Bibi Ummul Baneen, the mother of Abul Fazl Abbas. And who's Abul Fazl Abbas? Abul Fazl Abbas is Babul Hawaij. You know what that means? The door where your wishes come true. The door where your prayers are answered. The door where you're not left empty-handed. Whatever you ask, Abul Fazl Abbas will give it to you. One of his titles is Abdus Saleh. And who gave this title? Imam Sadiq. And if Imam Sadiq, an Imam, gives a title to someone, that means, if you look at it in the depth, that means Abul Fazl Abbas is Ma'soom. You know what that means? Abdus Saleh, man of piety. Piousness to the standard of Imam Sadiq. When Imam Sadiq al-Islam called someone pious, a man of piety, that's Abul Fazl Abbas. And in the ziyarah that we read, that we recite, it says, Assalamu alayka ya Abdus Saleh, and then it says, Ashhadu annaka qad aqamta salawata wa atayta zakata wa amarta bil ma'ruf wa nahayta anil munkar. I bear witness that you brought about the institution of namaz. You gave charity. You know, when we recite salat, we don't know if it's going to be accepted or not. But this is Abul Fazl Abbas, that Imam Sadiq is saying that I bear witness that you, Abul Fazl Abbas, you are the one who prayed salat. You are the one who gave charity. You are the one who did Amr bil Maruf. You are the one who invited people toward righteousness. And you are the one who stopped people from doing evilness. And you are the one who fought in the way of Allah with utmost loyalty. And these are the words of Imam Sadiq alayhi salam. No ordinary man is saying that. He says, I bear witness. Imam Sadiq, if he says that, you can imagine the status of Abul Fazl Abbas. روحي له الفداء صلوات محمد وعلى Babul Hawaij. He's Abdus Saleh. And this is Abul Fazl Abbas. Remember, whenever you have an issue, like my brothers, they were reciting, Bukhari Sahib were reciting, go to the alam of Abul Fazl Abbas. Grab hold of the alam of Abul Fazl Abbas. Speak to him. Say, Ya Mawla, Ya Abul Fazl Abbas. You are the door where the wishes come true. Whatever I ask for is nothing before you. You are Abbas. I'm nothing. What I ask is nothing.
It's immaterial. It's nothing for you. I'm here. I'm here at your door. Ya Abul Fadl Abbas, grant me that wish. And you know, that very moment, what you're going to feel in your heart is the assurance from Abul Fadl Abbas that your wish has been granted right there, right then. That is Abbas. And you will feel it right there, standing there. When you have that alam of Abul Fadl Abbas in your hand, you ask something from him, you'll feel that assurance right in your heart. That means that Abul Fadl Abbas, the intensity of him being generous is so much that he wants you to know that you've been given that. You know, like you might have asked Abul Fadl Abbas for something that's going to come after a year or something. I want an exam that's going to come after a year, roughly about a year, yeah? You ask them from Abul Fadl, but he will want you to work as well, study as well. So this is Abul Fadl Abbas. He's so generous. He wants you to feel that he has granted your wish, and you've been granted that thing. So he gives it to you right there and right then. That's Abul Fadl Abbas. And when we say that he's Abul Fadl Abbas, he's Abdus Saleh. Abdus Saleh means man of piety. He expects us to be also pious. So when you grow up and you become 15 or 16, and you feel that a little bit of your beard is coming on your face, right? Like I see Mazahir, mashallah, sitting right before me. Subhanallah, mashallah. Kids like this, or Hassan, mashallah. When you feel, or Hassan, or Hussein and Hassan, always get mixed up in the names. So both of you, and Mazahir, and mashallah, right before me. You see, you feel sometimes, you know, what are people gonna say in the school? Who cares? Who cares what people are gonna say? But when Abul Fadl Abbas, when he loves you and he cares for you so much, you should care for him. How he's got what Abul Fadl Abbas is gonna say. If Abul Fadl Abbas is gonna be happy for me, I'm happy. I don't care about the rest of the world. The rest of the world can go to hell. Salawatu Muhammad wa alayhi. That's how it feels. It's not a bad word. The people, the world, so many of the people are going to hell. They will be going to hell. The people who don't accept Abul Fadl Abbas for who he is are going to hell. That's my belief. So, this is what I wanted to say, and now my time has ended. और अब मसाइब उर्दू के अंदर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब के लिए नाम अब्बास का लेना काफी है। वो अबुल फजल अब्बास जो सिफ़ीन में ऐसे जंग कर रहे थे कि जब एक तरफ से हमला हुआ तो लोग उधर से भागने लगे और कहा इधर से अली आ गए। दूसरी तरफ से मरवान ने कहा कि इधर से चलो, चारों तरफ से फौज आती है, लेकिन मैंने देखा है कि एक तरफ एक बच्चा है जिसने नकाब मुंह पे लिया हुआ है, तकरीबन 13 साल का है, उधर से भागने का रास्ता इख्तियार करो। तलवारें और नेज़े उठा के फौज भागी। ये 13 साल का बच्चा अबुल फजल अब्बास थे, मुंह पे नकाब था। अब्बास ने जब हमला किया ना, इधर की फौज उधर, उधर की फौज उधर, 13 साल का सिन था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बुला लिया, अब्बास वापस आ जाओ, ये करबला नहीं है, इजाजत नहीं मिली, सिफ़ीन में जंग की इजाजत ना मिली। जब हसन मुज्तबा भाई के जनाजे को दफनाने नहीं दिया गया, मौला हुसैन ने रोक दिया, ये करबला नहीं है। तीर चले जनाजे पर हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के, तलवार नहीं उठा सके। फिर वो दिन आया कि जब मदीने के गवर्नर ने इमाम हुसैन को पैगाम दिया, अबुल फजल अब्बास तशरीफ लेके गए, फरमाया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि अगर मेरी आवाज ऊंची हो तो अब्बास अंदर आ जाना। आवाज ऊंची हुई जब उसने कहा ना कि यजीद ने कहा बैत कर लीजिए आप, और बैत ना की तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। यही मरवान था मलूम जिसने ये बात की। जैसे ही मरवान ने कहा तो मौला की आवाज बुलंद हुई, कहा कि तू मेरा सर काटेगा। जब जैसे ही मौला की आवाज बुलंद हुई, अबुल फजल अब्बास आगे बढ़े। वो जो ऊंचे ऊंचे दरवाजे, हाथ मारा, बाजू मारा और पूरा दरवाजा नीचे गिरा, तलवार में आन से बाहर निकाली हुई है। मेरे मौला, मेरे आका क्या हुक्म है? मेरे भाई मौला हुसैन, भाई नहीं कहते थे, मौला कहते थे, मेरे मौला, मेरे आका क्या हुक्म है? मौला ने क्या किया? मौला हुसैन ने अब्बास के हाथ को थाम लिया, कहा अब्बास
اجازت نہیں ہے، یہ کربلا نہیں۔ عباس کو ادھر بھی اجازت نہ ملی۔ اب کربلا میں ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی، لاشوں پہ لاشیں آتی چلی جا رہی ہیں، اور جب لاشوں کے انبار لگتے جاتے ہیں عباس میں بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بار بار آ کے کہہ رہے ہیں مولا حسین کیا ممکن ہے کہ مجھے اجازت مل جائے؟ تو علمدار ہو، تم تو علمدار ہو، تم تو ہمارا کیا بنے گا؟ اب خاندان بنی ہاشم کر کے خاندان بنی ہاشم سے لاشیں آنے شروع ہوئے۔ اب مولا عباس سے نہ رہا گیا، آگے بڑھے، کہا مولا اب تو وہ گود کے پالے وہ ہمارے بچے قاسم اس کا لاشا آ گیا، اور محمد کے لاشیں آنے شروع ہو گئی، ارے اب میں کدھر جاؤں؟ اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ اب جاؤں، اب جا کے میں جنگ کروں۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام نے ابھی بھی جنگ کی اجازت نہ دی۔ عباس تم تو ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ فَنَظَرَ إِلَى يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار ہوں، وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار ہوں۔ کہا نہیں بھائی عباس ابھی آپ کو اجازت نہیں مل سکتی، آپ چلے گئے تو مجھ حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عباس دستے بازو ہے مولا علی علیہ السلام جیسے رسول کے لیے تھے، اسی طرح عباس مولا حسین کے لیے ہے۔ مایوس ہو کے خیام کی طرف جب جانے لگے تو وہ خیمہ تھا جہاں پر پانی رکھا جاتا تھا، جہاں پر پانی رکھا جاتا وہاں پر مشکیں تھیں، مشکیزیں رکھے ہوئے تھے۔ اچانک اندر سے بچوں کی آواز آئی، مولا عباس نے پردہ ہٹایا خیمے کا، اندر کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ سکینہ کبھی ایک مشکیزے کو الٹا کے دیکھتی ہے، شاید اس میں سے کوئی پانی نکل آئے، ایک ایک مشکیزے کو جھڑک کے دیکھ رہی ہیں، لیکن کسی میں سے ایک بوند پانی کا نہ نکلا تو بچوں نے رونا شروع کیا، ہائے پیاس، التش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ادھر ابوالفضل عباس سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے اور کہا سکینہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا چچا فرات جا کے تمہارے لیے کوئی پانی کا بندوبست کرے؟ کہا چچا جان کیوں نہیں، بالکل چاہتی ہوں، بہت پیاسی ہوں میں، ارے میرا علی اصغر بھی بہت پیاسا ہے، یہ بچے سارے پیاسے ہیں، ان سب بچوں سے میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ایک بار بھی اپنے چچا عباس سے یہ کہ پانی لے آئے تو پانی آ جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے چچا عباس سے جب کبھی زندگی میں جو کچھ بھی مانگا ہے ملا ہے۔ اب سکینہ کی یہ بات سننی تھی، مولا نے یہ فرمایا، مولا عباس نے سکینہ ایک کام کر سکتی ہیں، ہاتھ پکڑا اور کہا بابا کے پاس جائیے اور بس یہ کہہ دیجئے کہ چچا عباس کو نہر فرات جانے کی اجازت دے دیجئے، بس یہ ہاتھ تھامنا تھا، آگے چلے۔ مولا عباس جیسے خیمہ حسینی پر پہنچے نا، مولا حسین تشریف فرما ہے، سر نیچے کیا ہوا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں مولا حسین تو ایک ایک چیز سے باخبر ہے نا، ادھر خیمے سے جو ایک ایک قدم عباس اور سکینہ ادھر مولا حسین کی طرف بڑھا رہے ہیں، عباس کو جانتے ہیں کہ میری طرف آ کے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ابھی عباس نے کچھ کہا نہیں، سر بلند کیا اور بس ایک جملہ میں نے علماء سے سنا، کہا کہ انہوں نے ایک جملہ کہا عباس بڑی سفارش لے کے آئے ہوئے ہیں، ارے سکینہ کو اپنے ساتھ لائے ہیں۔ مولا عباس نے کہا مولا عباس نے ایک جملہ کہا بھیا حسین، مولا سکینہ کہتی ہے کہ پانی لے آؤ، بس پانی کی اجازت دے دیجئے۔ پانی کی اجازت مل گئی۔ اب جب اجازت ملنی تھی مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، فرات کا رخ کیا، ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر ہوئی، اور مولا عباس کے سامنے کوئی ملون ٹھہر نہ سکا، گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے فرات میں گئے، پورے گھوڑے سمیت فرات میں اتر گئے ابوالفضل عباس۔ بس فرات میں اترنا تھا، پانی کوزے میں ہاتھوں میں چلو میں لیا، عجیب کام کیا عباس نے، پانی لیا، آسمان کی طرف بلند کیا اور نہر فرات پر پھینک دیا۔
گو مولا عباس کہنا چاہتے تھے کہ اس پانی سے جو میں نہیں پی رہا یہی پانی ہے نا جس کو تم نے محروم کیا ہے. سکینہ پیاسی ہے, ارے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں, میں عباس کیسے پانی پی لوں؟ ارے مولا عباس نے پانی نہ پیا, گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا. مولا عباس باہر نکلے, مشکیزے کو کندھے پہ رکھا, اب آگے بڑھتے جاتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں خیام کی طرف. ادھر سے عمر اپنے ساتھ نے نعرہ لگایا, کہا کہ اگر ایک بوند پانی کا بھی اگر خیام حسینی میں پہنچ گیا تو یاد رکھو یہ سب کے سب جیت جائیں گے, اب ہار جائیں گے. خبردار پانی نہ پہنچنے پائے. ادھر سکینہ کھڑی ہے, جب وہ خیمے کی طرف سے گھوڑے کی طرف دیکھتی ہے, علم عباس کی طرف دیکھتی ہے, بچوں کو دلاسا دیتی ہے, ارے بچوں گھبرانا نہیں, ارے دیکھو میرے چچا کا علم سامنے ہے. ابھی وہ کہتی ہے, علم ادھر ہونے لگتا ہے, کبھی دائیں کی طرف علم ہوا, کبھی بائیں کی طرف ہوا. اب وہ دائیں بائیں جو علم ہونے لگا, ماجرا کیا ہے؟ ارے ایک بازو قلم ہوا عباس کا, مولا نے دوسرے بازو کی طرف مشکیزہ لٹکایا, دوسرا بازو قلم ہوا, مولا نے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا. اب مشکیزے کو پکڑنے کے بعد گھوڑے پر لٹا دیا, خود مشکیزے کے اوپر لیٹ گئے کہ مجھے تیر لگ جائے, مشکیزے میں سوراخ نہ ہو. لیکن ایک تیر ایسا آیا کہ مشکیزے میں لگا, سارا پانی بہہ گیا. پانی بہنا تھا کہ عباس کی امیدیں ختم ہو, بس یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ میں پانی پہنچا دوں. بس اب پانی جو نہ پہنچ سکا, اب انہوں نے ایک عجیب کام کیا. گھوڑے سے کہا, گھوڑے مجھے خیموں کی طرف نہیں فوج کی طرف لے جا. اب گھوڑے نے الٹا رخ کیا, فوج کی طرف لے جانا شروع کیا. عباس کے بازو نہیں ہے, ایک ملون آگے بڑھا اور ایک بھال ماری مولا عباس کے پیشانی مبارک پہ. گھوڑے سے زمین پر تشریف لے کے آئے اور آواز دی, یا ابا عبداللہ ادرکنی الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین. اللهم انی اسألك بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا اقضی حاجتی. یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ ہماری جو بھی دعائیں ہیں اپنی فرما. حاضرین کی جو بھی اگر کوئی پریشانیاں ہیں